انسان کیسے کسی چیز پر مسلسل قائم رہ سکتا ہے اور طویل عرصے تک اس پر برقرار رہ سکتا ہے اگر اس کے پاس یہ یقین، یہ مہارت اور یہ صبر جیسی اخلاقیات نہ ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا مگر مستقل عمل کرنا بصیرت کی وضاحت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کی نقطہ نظر میں واضح نہیں ہے تو آپ کو اپنی آمدنی کا 10% خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ہفتے میں ایک بار اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے اور ایسا کرنے کو جاری رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو اپنی ماں کا کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پر ہر روز اور مسلسل ایک مخصوص وقت پر اس کے ساتھ بیٹھنا اور مخصوص اوقات کا انتخاب کرنا، سوائے اس کے کہ اس میں آپ کے پاس واضح اہداف ہوں۔ ناظرین کو خوش آمدید اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم قانون قلیل دائم کے بارے میں بات کریں گے، جو ایک دلچسپ اور خوبصورت موضوع ہے، اور اس پر ہم تفصیل اور سادگی کے ساتھ گفتگو کریں گے ڈاکٹر ابراہیم القید کے ساتھ، وقت اور زندگی کی مینجمنٹ کے اسباق میں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کچھ کتابوں میں قانون قلیل دائم کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کیا آپ ہمیں اس موضوع پر ایک عمومی خیال دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی خلیل، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قانون قلیل دائم کا تصور حقیقت میں ایک بہت عظیم خیال ہے، اور یہ ہماری ثقافت اور دین کی دوسری عظیم افکار کی طرح ہے جس سے ہم وابستہ ہیں۔ ہماری ثقافت اور دین ہمیں عظیم اقدار فراہم کرتے ہیں، اور یہ زندگی میں بہت اہم خیالات ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قلیل دائم وہ چیز ہے جو تھوڑا سا کیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ذرا اس چھوٹے سے نالے کو دیکھیں جو بہتا ہے اور جہاں پانی جمع ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بڑا علاقہ بن گیا ہے، ایک بڑا دلدل، یہاں تک کہ ایک چھوٹی جھیل اسی چھوٹے نالے سے۔ پانی کے قطروں کو دیکھیں جو ایک کے بعد ایک ٹپکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ اور ہلکی سی چیز ہے، لیکن آخر کار یہ پتھر کو بھی چھید دیتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے، وہ پتھر کو چھید دیتی ہے۔ اور دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھیں جو ہم کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم میں سے کوئی ہر روز قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لے، اسے 600 دن لگیں گے اور اس طرح وہ قرآن ختم کر لے گا۔ اگر وہ 2 صفحے روزانہ پڑھے تو تقریباً 300 دنوں میں، یعنی 1 سال سے بھی کم عرصے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح تھوڑا تھوڑا مگر مسلسل کرنے کا خیال یہی ہے کہ اب جو کام کرتے ہیں وہ اب پر ہلکا ہو، سادہ ہو، تیز ہو اور آپ کا زیادہ وقت نہ لے۔ لیکن آخر میں اس کا بہت بڑا اور عظیم فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی مالی حالت بہتر بنانا چاہتا ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں یا اس کی آمدنی کم ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس خوبصورت اصول تھوڑا تھوڑا مگر مسلسل پر عمل کروں گا، ایک اکاؤنٹ کھولوں گا اور ہر مہینے اپنی آمدنی کا 10% اس میں جمع کروں گا۔ یہ 10% ہو سکتا ہے کہ وہ خود پر ہنسے 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے بعد، اور کہے کہ یہ کون سی رقم ہے جو میں نے جمع کی ہے، یہ تو بہت کم ہے۔ لیکن اگر وہ اسے 1 سال، 2 سال اس سے کم از زیادہ جاری رکھے تو حقیقت میں بہت سی مثالیں اور خوبصورت چیزیں ہیں جو اسی تھوڑے تھوڑے مگر مسلسل کے اصول سے حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو زیادہ دینے کی بھی مستقل صلاحیت ہے، اور میں اس اصول کو اپنی مالی استطاعت کے مطابق لاگو کر سکتا ہوں، جیسے کہ اپنے اقتصادی مثال دی تھی۔ اسی طرح دوسری سطحوں پر بھی، مثلاً کتابیں یاد کرنے، قرآن حفظ کرنے کے معاملے میں۔ آپ اس تصور کو کیسے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ دینے کرنے کی مستقل صلاحیت ہے؟ دیکھیں بھائی خلیل، مستقل تھوڑا کرنا اصل میں اس زیادہ اور وقتی عمل کے بالکل برعکس ہے جو جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات بہت ساری بڑی اور زیادہ چیزیں مختصر وقت میں انسان کے لیے سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا، نہ نفسیاتی طور پر اور نہ ہی مالی طور پر۔ اسی لیے
یہ مستقل تھوڑا کرنا انسانوں کے بہت بڑے تجربات سے آیا ہے اور اب یہ ایک اصول بن چکا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر میں اب سے کہوں کہ اب ایک ہی نشست میں 100 بار تسبیح کرے تو کچھ لوگوں کے لیے یہ تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ وہ شاید 1، 2 یا 3 بار کر لیں پھر چھوڑ دیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ بس 10 بار تسبیح پڑھو لیکن اسے دہراؤ ہر نماز کے بعد 2 بار مثلاً، تو یہ مجموعی طور پر 100 بار ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اپنے تھوڑا سا عمل کیا لیکن وہ مستقل رہا اور خوبصورت بھی۔ تو یہ جو مستقل تھوڑا کرنا ہے، یہ ایک بہت اہم حکمت عملی ہے اور بڑے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، اور چھوٹے عمل بھی بہترین ہیں۔ اچھا ڈاکٹر، اب کہہ رہے ہیں کہ مستقل تھوڑا کرنا یا مستقل تھوڑے کا قانون ایک منصوبہ بندی چاہتا ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مستقل تھوڑا کرنا بغیر منصوبہ بندی کے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی آمدنی کا 10% بچت کریں، تو اگر آپ کو بچت کی اہمیت کا یقین ہی نہ ہو اور اپنے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ آپ اگلے 1 سال، 2 سال یا 3 سال میں اتنی رقم بچانا چاہتے ہیں، تو آپ مستقل تھوڑا تھوڑا بچا نہیں پائیں گے۔ آپ 1، 2، 3، 4 بار یہ عمل کریں گے، پھر اس کے بعد رک جائیں گے کیونکہ آپ کو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک منصوبہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ 1، 1.5 سال بعد میرے پاس مثلاً 50,000 یا 30,000 کی آمدنی ہوگی جو میں نے اسی طریقے سے جمع کی ہے، یہ 30,000 مجھے چاہیے مثلاً گاڑی خریدنے کے لیے پہلی قسط کے طور پر، تو اپنے مستقل تھوڑا تھوڑا بچانے کو کس میں ڈالا؟ ایک منصوبے میں۔ یہ مستقل تھوڑا تھوڑا کرنا، اسی طرح ذکر کے بارے میں بھی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے ذکر کو نماز کے بعد مقرر کر لیا تو اپنے اسے نماز کے ساتھ منصوبے میں ڈال دیا۔ آپ دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اگر ذکر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تو آپ اس پر مسلسل عمل کریں گے۔ اسی طرح صدقہ بھی ہے، مثلاً اپنے اوپر مستقل تھوڑا تھوڑا صدقہ فرض کر لیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً روزانہ 10 ریال یا مہینے میں 100 ریال اپنی تنخواہ کے ساتھ اس کو جوڑ لے، مثلاً تنخواہ میں سے ایک چھوٹی سی رقم نکالیں اور صدقہ کر دیں، لیکن اس پر ہمیشہ قائم رہیں۔ تو یہ جو مستقل تھوڑا تھوڑا کرنے کا معاملہ ہے، یہ انسانوں کی زندگی میں بہت زیادہ آزمایا ہوا اور کامیاب طریقہ ہے۔ آئیے آپ کی رائے لیتے ہیں، اور وہ اہم بات جو آپ کی نظر میں نمایاں ہوئی، ڈاکٹر، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع میں سب سے مضبوط خیال یعنی قلیل لیکن مستقل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات میرے عزیز بھائی یہ ہے کہ قلیل لیکن مستقل عمل انسان کی زندگی میں صبر کی قدر کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ انسان کو صابر بناتا ہے۔ انسان کیسے کسی کام پر مستقل رہ سکتا ہے اور اس پر طویل عرصے تک کیسے قائم رہ سکتا ہے اگر اس کے پاس یہ یقین نہ ہو، یہ مہارت نہ ہو اور صبر جیسا یہ اخلاق نہ ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ قلیل لیکن مستقل عمل بصیرت کی وضاحت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا چیز ہے جو تمہیں یہ ترغیب دیتی ہے کہ تم اپنی آمدنی کا 10% الگ رکھو اگر تمہارے پاس اپنی بصیرت میں وضاحت نہ ہو؟ کیا چیز ہے جو تمہیں یہ بناتی ہے کہ تم ہر ہفتے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے ملنے جاؤ اور اس ملاقات کو جاری رکھو؟ کیا چیز ہے جو تمہیں اپنی والدہ کی مسلسل دیکھ بھال کرنے پر آمادہ کرتی ہے، مثلاً روزانہ ان کے ساتھ مخصوص وقت گزارنا اور خاص اوقات کا انتخاب کرنا؟ سوائے اس کے کہ اس میں تمہارے پاس واضح مقاصد ہوتے ہیں، تو صبر بھی انہی مقاصد کے لیے کام آتا ہے۔ یہ بات انسانی نفس کے لیے بھی آسان ہے۔ انسانی نفس عموماً بڑی ذمہ داریوں اور بھاری تقاضوں سے ڈرتی ہے، اس لیے اگر اس کے سامنے کوئی چھوٹا اور مسلسل کام آئے تو اس کے لیے اسے کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آرام دہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مستقل تھوڑا تھوڑا کرنا تمہیں اپنی زندگی کی منصوبہ بندی میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر تم یہ کر سکو کہ کوئی کام مسلسل کرتے رہو، تو اس طرح تم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہو، چاہے وہ چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے قدموں میں ہی کیوں نہ ہو۔
میں ہمیشہ اپنے طلباء سے، خاص طور پر ان سے جو کھانے کے شوقین ہیں، کہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک کھانا کھاؤ اور تمہارے لیے ایک بکری ذبح کر کے پوری کی پوری پلیٹ میں تمہارے سامنے رکھ دی جائے تو کیا تم ساری کھا لو گے؟ ظاہر ہے نہیں، یہ مشکل ہے۔ شاید پہلے کے زمانے میں ممکن ہوتا، لیکن اب ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم اس بکری کو کاٹ کر فریج میں رکھ دیں اور ہر دن یا 2 دن میں اس میں سے کچھ لے کر کھائیں تو کیا تم پوری کھا لو گے؟ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن مسلسل کھاؤ تو ظاہر ہے ہاں۔ تو یہاں یہی خوبی ہے، یعنی تھوڑا لیکن مسلسل۔ اچھا ڈاکٹر، میں اس تھوڑا لیکن مسلسل کو صلہ رحمی پر کیسے لاگو کروں؟ یہ حقیقتاً بہت اہم باتوں میں سے ہے۔ صلہ رحمی میں تھوڑا لیکن مسلسل، مثلاً میں یہ نصیحتیں دیتا ہوں۔ صلہ رحمی میں سب سے اہم چیز والد اور والدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اگر آپ انہیں ہمیشہ دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مثلاً ان سے دور رہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ دن میں ایک وقت مخصوص کریں، ان کے پاس آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ اور یہ وقت آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی آپ کوئی اچھی بات، کہانیاں یا کچھ اور منتخب کریں۔